بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 مارچ ہے اور دن ہے جمعے کا۔ میں جو بات مسلسل اپنی ویڈیوز میں کر رہا ہوں، پبلک ٹی وی پر بھی اور اپنی ویڈیوز میں بھی، یوٹیوب پر بھی، کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے، عمران خان کو حکومت سے نکالنا چاہتی ہے، تو پھر عمران خان اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے، یہ عجیب بات کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں مظہر عباس صاحب کا کالم، مظہر عباس صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے کیا لکھا ہے وہ ساری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز ظاہر ہے انہوں نے پیکا کے حوالے سے جو لکھی ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے میرا ایک اختلاف ہے۔ پیکا کے حوالے سے میرا اختلاف یہ ہے کہ اس وقت جو آزاد اظہار رائے کے نام پر عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، اور ابھی کمل شوذب کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ آزاد اظہار رائے نہیں ہے، یہ غلاظت ہے، یہ بکواس ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف ایک ایجنڈے کے تحت ایک مہم ہے۔ تو اس لیے اس کو آزاد اظہار رائے میں نہیں لانا چاہیے، اور میں بالکل حامی ہوں کہ پیکا کا قانون سخت سے سخت ہونا چاہیے، اور جتنے بھی الزامات لگانے والے ہیں ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے۔ خیر، مظہر عباس صاحب کی کالم کا عنوان ہے سیاسی دنگل کا فائنل راؤنڈ۔ آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں مظہر عباس صاحب کہ ایک بڑی سیاسی غلطی پورے نظام کو لپیٹ سکتی ہے۔ غالباً وزیر اعظم عمران خان کوئی بڑا فیصلہ کر چکے ہیں، بس اعلان ہونا باقی ہے، اور گو کہ ان کے پیر کے روز کی جانے والی تقریر میں تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور نظر آئی، جس کی وجہ سے اپوزیشن یہ کہنے میں حق بجانب تھی کہ لانگ مارچ کے دوسرے دن ہی عوام کو ریلیف مل گیا۔ اچھا، یہاں پر بھی مظہر عباس صاحب کی ایک رائے ہے اور میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن یہ کیونکہ اب یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا، یہ 2.5 ماہ سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوا، اور ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جہاں انہوں نے گفتگو کیا وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، اور بالکل نہیں لگتا کہ جس وزیر اعظم کی حکومت جاری ہو وہ اتنا ایکٹیو اور اتنا پر اعتماد نہیں ہوتا، اور کیونکہ عمران خان صاحب کے اسٹیکس بھی نہیں ہے اس نظام میں، ان کے بچوں نے آگے سیاست نہیں کرنی، انہوں نے کوئی کرپشن لوٹ مارنے کی، کوئی لندن میں جائیدادیں نہیں بنائیں کہ ان کو پریشانی ہو، وہ تو کہتے ہیں آرام سے آپ مجھے ہٹائیں، میں آ کے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف مل گیا، جہانگیر ترین یاد آ گئے اور چودھریوں سے مدد مانگ لی، مگر اب خان صاحب فائنل راؤنڈ کے لیے تیار ہیں کئی آپشنز کے ساتھ۔ تو مظہر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فائنل راؤنڈ کے لیے تیار ہیں اور کئی آپشنز کے ساتھ۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور، جہاں ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جنم ہوا، اس وقت آخری سیاسی مارکے کے لیے تیار ہیں، اور چند دنوں میں ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دنگل کون جیتے گا۔ 2 کیمپوں میں بٹی اپوزیشن اعتماد کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے گی، اس امید کے ساتھ کہ وزیراعظم عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے گا، یا پھر یہ آخری راؤنڈ بھی ہار کر الیکشن 2023 کا انتظار کرے گی اور بکھر جائے گی۔ اپوزیشن مارکا جیتیں گے یا ہار جائیں گے اور بکھر جائیں گے۔ دوسری طرف وزیراعظم نے بظاہر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب پاپولر پولیٹکس کریں گے، چاہے عالمی مالیاتی ادارے ناراض ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہر صورت اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں مگر ان کے کچھ مشیروں اور اسپیچ رائٹرز نے انہیں میڈیا سے تصادم کی راہ اپنانے کا غلط مشورہ دیا ہے۔ اگر اس ماحول میں پیکا آرڈیننس 2022 واپس لینے کو تیار نہیں بھی تھے تو جو باڈی لینگویج انہوں نے استعمال کی وہ ایک آمرانہ سوچ کی عکاس تھی۔ اس پر میں آئندہ ہفتے تفصیل سے لکھوں گا کہ کیوں ہمارے ہر حکمران نے کالے قوانین کا سہارا لے کر آزادی صحافت کو ہتھکڑی پہنائی۔ اس میں میں آپ کو بتایا کہ میری رائے یہی ہے کہ ایک بھی صحافی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ ایف آئی نے جتنے بھی لوگوں کے خلاف کارروائی کی وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی اہلیہ پر کیچڑ اچھال رہے تھے، ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے اور پاکستان کی فوج کے خلاف بکواس کر رہے تھے، اور اب تو ان کو چھٹی ملی ہوئی ہے، آج کل ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، ایف آئی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے عدالتوں کی وجہ سے۔ وزیراعظم کی تقریر سے پہلے ان کے وزیر دفاع نے پیپر لیک کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے خان صاحب خوش ہوئے ہوں گے یا ناراض، کیونکہ وزیر خارجہ تو پھر بھی انہوں نے تو یہ سسپینس رکھا ہوا تھا کہ وزیراعظم بڑا اعلان کریں گے، مگر یہ ایک ایسی تقریر تھی جس سے دونوں فریق اپنے لیے اور اپنے ووٹرز کے لیے مثبت پہلو نکال سکتے ہیں، اور نکالا بھی ہے، جو وزیروں اور اپوزیشن کے رہنماؤں کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان نے تقریباً 90 روز کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے اور بجلی کے نرخوں میں 5 روپے فی یونٹ کمی کی خوشخبری سنائی، تو دوسری طرف خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ اندیا بھی دیا کہ اب وہ بظاہر امریکی بلاگ سے نکل رہے ہیں۔ پاکستان کی 1970 کے بعد سے غیر جانبدار خارجہ پالیسی نہیں آئی، جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت غیر جانبدار تحریک کا حصہ بنی۔ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں سے نکل آئے اور تیسری دنیا اور اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی، مگر وہ زمانہ اور تھا۔ بہرحال وزیر اعظم نے امریکی مخالف جذبات کو اپنی جانب کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر کے پی کے کی سیاست کے تناظر میں، کیونکہ وہاں مولانا فضل الرحمان کی JUI کا نیا جنم ہوا ہے۔ عمران خان کے پاس
اب بھی کچھ آپشنز باقی ہیں جو غالباً وہ فائنل راؤنڈ کے دوران استعمال کریں گے، مگر پی پی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کے پاس لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد معاملہ زیرو نظر آتا ہے۔ یہاں ناکامی کے بعد ان کے پاس واحد راستہ عام انتخابات کے وقت مقرر کا انتظار رہ جائے گا۔ شاید عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان قبل از وقت کر دیا گیا۔ ویسے بھی اس کی کامیابی یا ناکامی خاصی حد تک اس ایک بڑے فیصلے سے مشروط نظر آتی ہے۔ اب یہی ہماری سیاست ہے، ایک سلیکٹڈ سے دوسرے سلیکٹڈ تک کا سفر۔ عمران خان نہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان مرحوم ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی ماضی کی تحریک استقلال، البتہ دونوں کی اٹھان ایک جیسی تھی، دونوں ہی اپنے وقت کے ہیرو تھے، مگر خان صاحب نے اپنی جماعت کو چاروں صوبوں میں سیٹیں دلوا کر قومی جماعت بنا ڈالا، جبکہ غیبی امداد نے ایوان اقتدار تک پہنچایا، جس کے لیے انہیں مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب جبکہ وہ اسٹیٹس کو کی سیاست کر ہی رہے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، چند نشستیں ہونے کے باوجود حکمران جماعت کے اتحادی خاص طور پر گجرات کے چودھری سب سے زیادہ فائدے میں ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کو اندازہ ہے کہ حکومت بلا وجہ چھوڑنے کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ان کے سامنے تو 1989 کا تجربہ بھی ہے، جب نادیدہ قوتوں کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے اتحادی ہوتے ہوئے انہوں نے سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ دیا، مگر وہ ناکام ہو گئی اور خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ یہ ظاہر ہے سب کے سامنے اس وقت یہ سوال ہے جو لوگ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کہ اگر یہ ناکام ہو گئے تو پھر کیا بنے گا۔ آخر اپوزیشن کو خاص طور پر مسلم لیگ نون کو اس پورے کھیل سے فائدہ کیا ہوگا؟ عدم اعتماد کی ناکامی کے سیاسی نقصانات تو اپنی جگہ، کامیابی کی صورت میں الیکشن 3 ماہ بعد ہوں، 6 ماہ بعد ہوں یا 1.5 سال بعد، سیاسی و معاشی عدم استحکام اندرونی اور بیرونی تناظر میں مزید بڑھے گا اور یہ اگلی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی کرے گا۔ ایسے میں عمران خان واقعی ایک خطرناک اپوزیشن ہوں گے۔ بہتر تو یہ تھا اور اب بھی ہے کہ حکومت اپنی میعاد پوری کرے، مئی یا جون میں بلدیاتی الیکشن ہو، دسمبر میں مردم شماری اور 2023 کے بجٹ سے پہلے یا بعد میں عبوری سیٹ اپ۔ البتہ اس بار سندھ میں مردم شماری اور پھر حلقہ بندیوں پر بڑا تنازع کھڑے ہونے کا امکان ہے جو لسانی رنگ بھی لے سکتا ہے۔ اکتوبر 2021 کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال اب تک مکمل طور پر سنبھل نہیں پائی۔ یہ اشارہ ہے سول ملٹری اختلافات کی جانب جب ڈی جی آئی سے کے نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا۔ دوبارہ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر 2021 کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال اب تک مکمل طور پر سنبھل نہیں پائی، مگر اطلاع یہی ہے کہ وزیراعظم نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ سیاسی دنگل کے فائنل راؤنڈ میں اتر چکے ہیں۔ پاکستان میں 2023 میں جمہوریت کے تسلسل کو 15 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس دوران 3 الیکشن بھی ہوئے اور پرامن انتقال اقتدار بھی۔ اگر اس بار بھی ایسا نہیں ہوتا تو نقصان جمہوری اقدار کو ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان پہلے وزیراعظم بنیں گے جو اپنی میعاد پوری کریں گے، یا وہ پہلے حکمران ہوں گے جو عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹائے جائیں گے۔ فائنل راؤنڈ ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ مظہر عباس صاحب کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی غلطی، ایک بڑی غلطی جو ہے وہ پورے سیاسی نظام کی بساط جو ہے وہ لپیٹ سکتی ہے۔ عمران خان صاحب بالکل لڑائی کے موڈ میں ہیں، مکمل طور پر تیار ہیں، اپنے طور پہ وہ کوشش کر رہے ہیں، اتحادیوں سے وہ مل رہے ہیں، اور اسد قیصر صاحب بہت ایکٹیو ہیں، بہت سے ایم این ایز کے ساتھ وہ مل رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جن ایم این ایز کا خدشہ ہے کہ وہ بغاوت کر سکتے ہیں ان سے وہ مل رہے ہیں، اپنی تئیں وہ کوشش ظاہر ہے کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن بھی کانفیڈنٹ ہے۔ اور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اب دنوں کی بات ہے، شاہد خاکن عباسی کہتے ہیں دنوں کی بات ہے، خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں 11 مارچ تک عدم اعتماد آ جائے گی، شاہد خاکن عباسی کہتے ہیں کہ 17 مارچ تک آ جائے گی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ 15-20 دن بعد عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور مولانا فضل الرحمان تو یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جو OIC ہونی ہے اس پہ مولانا صاحب نے اسلامی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اب عمران خان کی کال پر ایک طرح سے یہی کہا ہے کہ نہ عمران خان کو پروٹوکول نہ دیں اور عمران خان کو امپورٹنس نہ دیں، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہی تھی کہ کیونکہ عمران خان صاحب امریکہ کو للکار رہے ہیں تو عالمی قوتیں جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ایکٹیو ہیں، لیکن اب کل تو تاریخ طے نہیں ہو سکی، عدم اعتماد کس تاریخ کو پیش کی جائے گی، پہلے اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ میں اپنی یہ جو میری لاسٹ ویڈیوز ہیں ان میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو میں بتا چکا ہوں کہ عدم اعتماد کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، ووٹنگ کس طرح سے ہوگی، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، صورتحال بدل رہی ہے، کوشش کروں گا کہ اب ان چیزوں پر اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیز آئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔